الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام والصلاة والسلام على محمد سيدنا وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم حاضرین جلسہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت کی تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن میں نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل کھڑے ہو اور خریدوں کو روک بند کر دو. اگر تم جانتے ہو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے. ہر وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز بارگاہ الہی میں سجدے ہو جائے اور خالق کائنات کی علامہ عنایت کا شکر ادا کرے. اسلام نے جتنا اجتماعیت پر زور دیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے. صحابہ کرام کے دور مبارک میں اگر کوئی مسلمان مسجد میں نہیں آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ بیمار پڑ گیا ہے یا کہیں گیا ہوا ہے. اس طرح ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر اپنے بستی کی مرکزی مسجد میں جمعہ کے دن حاضر ہو اور سب مل کر ساری نماز ادا کرے اور اس دن کو عید کے دن کی طرح منائے. صبح سے نہانے دھونے میں لگ جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، گنجائش ہو تو عدل لگائے اور جامع مسجد میں جا کر امام کا خطبہ سنے اور پوری بستی کے مسلمانوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان موجودہ دور میں ان سب چیزوں سے لاپرواہی برتنے لگا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس دن کی اہمیت سمجھائی جائے. اگر مسلمانوں نے اس طرح اپنے فرائض سے غفلت اور سستی برتنی شروع کر دی تو پھر بتائیے کہ مسلمانوں اور کافروں میں فرق کیا رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے بتائے ہوئے راستے پر اچھی طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ الحمد للہ.